فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وہ قرآن جو عظیم ترین کتاب ہے، وہ محکم بالشان کتاب ہے، صبح قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، جس کا محافظ اللہ ہے۔ اس قرآن میں خالق کلام ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ نے یہ ارادہ کر لیا اہل بیت کہ آپ سے ہر طرح کے رجس کو دور رکھے، ہر طرح کی برائی کو دور رکھے، اور آپ کو پاک رکھے اس طرح سے کہ جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، سلسلہ کلام اور عنوان مجالس آپ کے ذہن میں ہوگا۔ یہ عشرہ مجالس جس میں ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو اس بات پر ہے کہ ہم اہل بیت کو کیوں مانتے ہیں۔ اس سلسلے میں نے 2 دن سے آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی ہے، اور 2 دن سے میں کچھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ چنانچہ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نوجوان ذہن یہ سوچ سکتا ہے کہ ہم اہل بیت ہی کو کیوں مانتے ہیں، جبکہ اس راہ میں ہمارے اوپر تشدد ہے، اس راہ میں ہمارے اوپر ظلم ہے، اس راہ میں پریشانیاں ہیں، اس راہ میں ہمارے اوپر حملے ہیں، اس راہ میں آ کے ہم دہشت گردی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ مختصر میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آج اپنی بات کو آگے بڑھاؤں تو سب سے پہلا میرا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، انسانی زندگی بہت مختصر ہے، اور انسان کی زندگی چند روزہ زندگی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں آیا تو کوئی بہت لمبی زندگی اور لمبی حیات لے کے نہیں آیا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انسانی حیات 500 برس کی ہے، انسانی حیات 800 برس کی ہے، انسانی زندگی 1000 برس کی ہے، 2000 برس کی ہے، 5000 برس کی ہے۔ ہم سے کہیں زیادہ عمر کے جانور موجود ہیں جن کی عمریں ہم سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں۔ ہم سے زیادہ عمر کے درخت موجود ہیں جن کی عمریں کئی 100 برس تو کئی 1000 سال ہیں۔ تو درختوں کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہیں،
جانوروں کی عمریں بھی ہم سے زیادہ ہیں، مگر اس طول کائنات میں، اس کائنات میں انسانی عمر بہت قلیل ہے، بہت مختصر ہے۔ ہم چند روزہ زندگی لے کے پیدا ہوئے، چند روزہ حیات ہے ہماری، 60 سال، 80 سال، 90 سال، اور بہت جی لیے تو 1 سنچری لگا لی، 100 برس۔ میں وہ بحث آپ کی خدمت میں اس وقت کرنے نہیں بیٹھا ہوں کہ 100 برس کا انسان کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، 100 برس کا انسان کتنا فعال ہے، 100 برس کا انسان کیا اسی طرح سے دوڑتا دھوپتا ہے، کام کاج کرتا ہے، آتا جاتا ہے، ملتا جلتا ہے، جیسا 25 برس، 30 برس، 40 برس، 50 برس کا انسان کام کرتا ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی اگر ہم بہت مان لیں تو 80 برس، 90 برس، 100 برس، لیکن اس طول تاریخ میں، اس لمبے سفر میں، اس کائنات کی لمبی عمر میں 100 برس کی حیثیت کیا ہے، 100 برس کا مرتبہ کیا ہے؟ نہ 100 برس کی کوئی حیثیت ہے، نہ 100 برس کی کوئی اوقات ہے، لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے واسطے ملے گی، وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، وہ سفر ہمارا جو ہماری آنکھ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ لمبا سفر ہے، اور وہ ہے کہ جہاں پر ہم ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہم اپنے چند برس کے واسطے 150 برس کے لیے ہم اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا سفر خراب کر لیں، ہمیشہ ہمیشہ کے جہاں رہنا ہے وہاں کے دروازوں کو بند کر لیں، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میں رہنے والا لکھنؤ کا ہوں، میں رہتا لکھنؤ میں ہوں، اور میرا وطن لکھنؤ ہے، مجھے واپس پلٹ کے لکھنؤ جانا ہے۔ میں 10 دن کے واسطے بمبئی آیا، بمبئی میں میرا قیام 10 دن رہا، تو یہ تو کوئی عقل مندی نہ ہوئی، یہ تو کوئی دانش مندی نہ ہوئی کہ جہاں میں 10 دن کے واسطے آیا ہوں وہاں کچھ ایسا کر جاؤں کہ جہاں مجھے رہنا ہے، جو میرا وطن ہے، جہاں مجھے رہنا ہے اپنی آنکھ بند ہونے تک، وہاں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ اپنے واسطے دروازے بند کر لوں۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ جہاں میں 10 دن کے واسطے آیا، جہاں میں 12 دن کے واسطے آیا، جہاں میں 15 دن کے واسطے آیا، وہاں کے اوپر بھی اپنے کو میں خراب کروں۔ نہیں، یہ میرا مطلب نہیں ہے، مگر یہ بھی کوئی عقل مندی اور دانش مندی اور ہوشیاری نہیں ہے کہ وہ جو میرا وطن ہے جہاں مجھے ہمیشہ رہنا ہے، وہاں کے واسطے، وہاں کے سارے تعلقات، وہاں کے تمام روابط، وہاں کا تمام ملنا جلنا، اس کو میں چند دن کے واسطے کے لیے خراب کر لوں اور برباد کر لوں۔ وہی معاملہ کچھ آخرت کا بھی ہے۔ دنیا میں ہم چند روز کے واسطے آئے، چند روز کے لیے آئے، جہاں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں کے دروازوں کو ہمیں اپنے اوپر بند نہیں کرنا ہے۔ موت ایک دن آ کے ہمیں اپنے گلے سے لگائے گی، ایک دن ملک الموت آئے گا، وہ فرشتہ ہمارے جسم سے روح نکال کے لے کے چلا جائے گا۔ تو ہم چند دن کے واسطے، چند دن کی زندگی کے واسطے، چند دن کے عیش و آرام کے واسطے، چند دن کی لذتوں کے واسطے، چند دن کی صاف سلامت کے واسطے ان لوگوں سے اپنے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلقات ختم کر لیں کہ جن کے ہاتھوں میں ہماری نجات بھی ہے، جن کے پاس ہماری بخشش کا سہارا ہیں، جو جنت کے مالک بھی ہیں،
جنت کے تقسیم کرنے والے بھی ہیں، ان کے واسطے ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے بہت سوچ کے، بہت سمجھ کے، بہت غور کر کے، بہت فکر کر کے، اپنے ذہن کے سارے دروازوں کو کھول کے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنا ہے، اہل بیت کے راستے پر باقی رہنا ہے۔ ہمیں کچھ ہو جائے، دامن اہل بیت اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم مانتے رہیں گے۔ اس سلسلے میں عزیزان گرامی، کل میں نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج سلسلہ بیان آگے بڑھاؤں اس لیے کہ وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے۔ کل میں نے ایک اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ 3 گروہ ہم کو نظر آتے ہیں جو رسول اللہ سے اپنی قرابت اور اپنی رشتہ داری کا دم بھرتے ہیں۔ ایک اصحاب رسول ہیں، دوسرے ازواج رسول ہیں، اور تیسرے اہل بیت رسول ہیں۔ ازواج رسول، اصحاب رسول اور اہل بیت رسول۔ مجھے خود سے، اپنی طرف سے کسی کے واسطے کوئی کمنٹ نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ یہ سب کے سب ایک بہت بڑی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ذات جو اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات ہے۔ سب کی ان سے رشتہ داریاں اور تعلق ہے۔ اصحاب کا تعلق بھی رسول سے ہے، ازواج کا تعلق بھی رسول سے ہے، اہل بیت کا تعلق بھی رسول سے ہے۔ ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، نہ ہم اصحاب کے بارے میں کچھ بیان کر سکتے ہیں، نہ ازواج کے بارے میں اپنی زبان کھول سکتے ہیں، نہ اہل بیت کے متعلق کچھ ہم سوچ سکتے ہیں۔ سب کے واسطے ہماری زبانیں بند ہیں، ہمارا سر ان کے سامنے خم ہے۔ ادب ہے، تہذیب ہے، تمام حدود صفے باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اب اگر کسی چھوٹے کے بارے میں، کسی بڑے کے بارے میں ہمیں معلوم کرنا ہے، کسی بڑے کے بارے میں ہم کو کچھ دریافت کرنا ہے، تو ہم اس کے چھوٹے سے اس کے بارے میں دریافت نہیں کریں گے، ہم اس کے بڑے سے اس کے بارے میں دریافت کریں گے، اس کے بڑے سے اس کے بارے میں معلوم کریں گے۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ ہم چھوٹے سے بڑے کے بارے میں معلوم کریں، نہیں، بڑے سے چھوٹے کے بارے میں معلوم کریں گے۔ تو کائنات عالم و آدم میں 2 ہمیں بڑے نظر آتے ہیں، ایک سب سے بڑا ہمارا خالق ہے، اللہ ہے، اور ایک اس کے بعد اس کا رسول ہے۔ چونکہ یہ تینوں طبقے، یہ تینوں گروپ، یہ تینوں طرح کے لوگ سرکار رسالت سے تعلق رکھتے ہیں، رسول اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اپنی رشتہ داریاں رسول اللہ سے بتاتے ہیں، لہذا ہم رسول اللہ سے بھی ان کے تعلق سے سوال نہیں کریں گے۔ ہم بالکل غیر جانبدار رہ کے، ہم بالکل امپارشل رہ کے، ہم اللہ کی سرکار میں اللہ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کریں گے کہ معبود پالنے والے، ہم بہت بعد کے مسلمان ہیں، ہم 1400 برس بعد کے مسلمان ہیں، تو ہماری رہنمائی کر، تو ہمیں راستہ دکھا، تو ہمیں صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی طاقت و صلاحیت دے، اور تو ہم کو ان بزرگواروں کے بارے میں بتا جن کا سیدھا تعلق سرکار ختمی مرتبت سے ہے۔ ہم نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی سرکار میں سوال کیا تو جواب پروردگار ہمیں نظر آیا کہ ہماری کتاب تمہارے درمیان موجود ہے، کتاب اللہ تمہارے درمیان ہے، تم ہماری کتاب سے سوال کرو، ہماری کتاب سے پوچھو، ہماری کتاب تمہارے سوالات کا جواب دینے کے واسطے کافی ہے۔
تو ہم نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی کتاب سے سوال کیا، ہم نے ہاتھ جوڑ کے اللہ کی کتاب سے پوچھا، ایک کتاب اللہ، اے اللہ کی کتاب، اے وہ جس کو اللہ نے بھیجا اور اللہ نے نازل کیا، اے کتاب اللہ تو ہماری رہنمائی کر، تو ہمیں راستہ دکھا، تو ہمیں ان کے بارے میں بتا جو رشتہ داریاں رسول اللہ سے جڑتی ہیں، جو قرابت داریاں رسول کی ذات پر آ کے تمام ہوتی ہیں، وہ رشتے جو حضور سرور کائنات کی ذات سے نکلتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں بتا، اس لیے کہ ہم امتی، ہم مسلمان، ہم لا الہ الا اللہ کہنے والے، ہم محمد رسول اللہ کہنے والے بہت زیادہ پریشان ہیں، ہماری رہنمائی ہو سکے، اس لیے کہ ہمیں نجات چاہیے ہے، ہمیں آخرت چاہیے ہے، ہمیں جنت چاہیے ہے، ہم آنکھیں بند کر کے کوئی سودا نہیں کرنا چاہتے، آنکھیں کھول کے مال لینا چاہتے ہیں، ہم آنکھیں بند نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ مذہب نے بھی، اسلام نے بھی ہمیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہا ہے، آنکھیں بند کرنے کے لیے منع کیا ہے۔ کتاب اللہ تو ہی کہتی ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے، تم فکر کیوں نہیں کرتے، تم سوچتے کیوں نہیں ہو؟ تو تیری اسی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہم غور کر رہے ہیں، ہم فکر کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، تو ہم کو بتا۔ تو سب سے پہلے ہم نے قرآن مجید سے اصحاب رسول کے بارے میں سوال کیا، اے کتاب اللہ تو ہمیں صحابہ کرام کا کردار پیش کر اور ہمیں بتا کہ صحابہ کرام کے بارے میں کہ وہ کیسے تھے۔ تو قرآن بولا، اللہ کی کتاب بولی، اس لیے کہ صحابہ سب سے بڑی تعداد میں موجود ہیں، جن کی تعداد لاکھوں میں ہے، صحابہ کی تعداد لاکھوں میں ہے، وہ جو لاکھوں میں پھیلے میں ہیں ان کے بارے میں ہم نے ہاتھ جوڑ کے قرآن سے سوال کیا۔ تو قرآن بولا، ان کی مدح میں بولا، ان کی تعریف میں بولا، کہا یہ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اللہ والے لوگ ہیں، ان کی مدح کی قرآن نے، ان کی تعریف کی قرآن نے۔ اور اس کے بعد کہیں پہ قرآن یہ بولا کہ یہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں، سنیے گا، یہ آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں، کافروں پر، دشمنوں پر، اللہ اور رسول کے مخالفوں پر یہ بڑے سخت ہیں، بڑے ریجڈ ہیں، ان کے ساتھ بڑی سختی اور غیظ و غضب کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو قرآن نے ان کے کیریکٹر کی تعریف کی، قرآن نے ان کے کردار کی تعریف کی، قرآن نے ان کی مدح کی کہ یہ اچھے ہیں، یہ نیک دل ہیں، یہ رحم دل ہیں، یہ جب آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو بہت ہی رحم دلی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں۔ لیکن جب یہ مخالفین رسول سے ملتے ہیں، اللہ کے مخالف سے ملتے ہیں تو بہت سخت ہو کے ملتے ہیں، ان کا انداز ان سے اچھا نہیں ہے۔ یہ ان کی مدح میں ہمیں آیت نظر آئی۔ اس کے بعد ہم نے قرآن کے اور اوراق کو پلٹنا شروع کیا اور اللہ کی کتاب سے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا کہ ایک کتاب اللہ تو ہمیں ان کے بارے میں اور کچھ بتا۔ تو کتاب اللہ نے اور بولنا شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا، لیکن اب جو کتاب اللہ بولی تو ذرا سا ہم چونکے، ہم الرٹ ہوئے، ہم ہوشیار ہوئے کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے؟ ابھی تک تو تعریف ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد قرآن کے تیور اچانک بدلے اور قرآن کہتا ہے کہ صحابہ میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے
کہ حجروں کے پیچھے سے جا جا کے رسول کو آواز دیتے تھے, پکارتے تھے. سورہ حجرات اٹھا کے دیکھ لیجئے, آپ پڑھ لیجئے, آپ کو مل جائے گا. قرآن ان کو ڈانٹ رہا ہے, منع کر رہا ہے, ان کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہا ہے جو رسول کو حجروں کو پیچھے سے جا جا کے پکار رہے ہیں, آواز دے رہے ہیں. اس کے بعد اور آگے ہم پڑھے, پھر ہم نے کتاب اللہ سے سوال کیا کہ اللہ کی کتاب تو ہمیں ان کے بارے میں اور کچھ بتا. تو قرآن نے پھر بولنا شروع کیا کہ یہ آپ کو آواز دیتے ہیں, آپ کو پکارتے ہیں, ان کا پکارنا اچھی بات نہیں ہے. کسی بڑے کو, کسی بزرگ کو, کسی محترم شخصیت کو نام لے کے اس طریقے سے آواز دے کے بلایا اور پکارا نہیں جاتا. کہیں پر قرآن نے یہ آیت ہم کو پیش کی. اس کے بعد منزل آگے بڑھی, یہاں پر قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو رسول کے سامنے بلند اور اونچی آواز سے گفتگو نہ کرنا. رسول کے سامنے بلند اور اونچی آواز سے بات نہ کرنا. قرآن نے روکا, ڈانٹا, منع کیا. یہ نہ کہیے گا کہ یہ قرآن کافروں کو ڈانٹ رہا ہے, کافروں کو روک رہا ہے, کافروں کو منع کر رہا ہے. کافر تو قرآن کو مانتے ہی نہیں ہیں, تو قرآن کی بات کا کافروں پر اثر کیا ہوگا؟ سامنے کی بات ہے. آپ جس چیز کو مانتے ہی نہیں تو وہ لاکھ کچھ کہتا رہے, وہ کتاب لاکھ کہتی رہے, آپ کی صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. قرآن نے منع کیا کہ دیکھو اونچی آواز میں, بلند آواز میں رسول کے سامنے گفتگو نہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو رسول کے سامنے بیٹھ کے بلند اور اونچی آواز میں بات کرتے تھے. دیکھیے بلند اور اونچی آواز میں بات کرنے کا معاملہ یہ ہے کہ اچھے, مہذب, بڑے اور پڑھے لکھے گھرانوں کی کچھ تہذیب ہوتی ہے, ان کا اپنا کلچر ہوتا ہے, ان کی اپنی تہذیب ہوتی ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو مہذب گھرانے ہیں, جو بڑے لوگ ہیں, جو شرفاء ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں, ان کے گھر کا دستور یہ ہے کہ بڑوں کے سامنے کیسے بیٹھا جائے, بڑوں کے سامنے کیسے گفتگو کی جائے, بڑوں کے سامنے کیسے بولا جائے. وہ ایٹیکیٹس جانتے ہیں, مینرز جانتے ہیں, کلچر جانتے ہیں, اٹھنا بیٹھنا جانتے ہیں کہ باپ کے سامنے, دادا کے سامنے, چچا کے سامنے, بزرگ کے سامنے کیسے بات کی جاتی ہے, کیسے بولا جاتا ہے, کیسے گفتگو کی جاتی ہے. لیکن جاہل گھرانوں میں, بدتمیز گھرانوں میں, غیر مہذب گھرانوں میں, ان سویلائزڈ سوسائٹی میں جو کچھ نہیں جانتے, ان کے یہاں نہ کوئی بڑا بڑا ہے, نہ چھوٹا چھوٹا ہے, وہ کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کی بزم میں, رسول کے پاس آنے جانے والوں میں, صحابہ رسول میں کچھ اتنے بدتمیز صحابی بھی تھے جن کو رسول اللہ کے سامنے بیٹھ کے بات کرنے کی تمیز نہیں تھی, تبھی قرآن ان کو ڈانٹ رہا ہے, جھڑک رہا ہے. قرآن نے ڈانٹ کے, جھڑک کے منع کر دیا کہ دیکھو رسول کے سامنے اونچی اور بلند آواز میں بات نہ کرنا. اس کے بعد پھر قرآن آگے بولا, کہا اگر تمہیں معلوم ہی کرنا ہے, اگر تم کریکٹر اور کردار معلوم ہی کرنا چاہتے ہو تو پورا کردار معلوم کر لو. اور سنو, اور سنو, تم ایک لفظ ہے جس کو قرآن نے بین کیا ہے, منع کیا ہے. کہا دیکھو جب تم میرے حبیب کے پاس آؤ تو یہ لفظ نہ بولو. اس لفظ کو قرآن نے بیان کیا اس لیے کہ دیکھیں ہر زبان میں ایسا ہوتا ہے
لفظ ایک ہے مگر اس کے کئی میننگ ہوتے ہیں، کئی معنی ہوتے ہیں. کبھی ایک لفظ کے اچھے معنی بھی ہیں اور خراب معنوں میں بھی وہ لفظ استعمال ہوتی ہے. اچھے معنی بھی ہیں اور برے معنی بھی ہیں. تو کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام رسول کی خدمت میں آتے تھے اور ایک لفظ ہے جو رائنا ہے، رائنا، وہ رسول کے سامنے آ کے بولتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ وہ لفظ رائنا رسول کے سامنے نہ کہو، لا تقولوا رائنا، رائنا مت کہو، اس لیے کہ اس کے ڈوئل میننگ ہیں، دوہرے معنی ہیں، اچھے معنی بھی ہیں برے معنی بھی ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی لفظیں جو دو معنی ہوں اس کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ میرے حبیب کے سامنے آ کے نہ بولو، اس لیے کہ اس کے غلط و معیوب معنی بھی سامنے آتے ہیں. ایک کتاب اللہ اور کچھ ہم کو بتا کہ ایک مرتبہ قرآن پھر بولا اور وہ بولا جو آپ ہر جمعے میں پڑھتے ہیں، ہر جمعے کی نماز میں پڑھا جاتا ہے سورہ جمعہ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. یعنی رسول نے نماز شروع کی، جماعت شروع ہوئی اور اس کے بعد یہ تجارت کے لیے، لہو لعب کے لیے، کھیل کود کے لیے آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے گئے. قرآن ان کو ڈانٹ رہا ہے، قرآن ان کو منع کر رہا ہے. ارے اب تو خدا را یہ نہ کہیے کہ یہ قرآن کافروں کو ڈانٹ رہا ہے اس لیے کہ کافر رسول کے پیچھے جمعے کی نماز تھوڑی پڑھے گا. کافر رسول کے پیچھے نماز تھوڑی پڑھے گا، وہ تو نماز ہی نہیں پڑھے گا، وہ تو نماز ہی کو نہیں مانتا. تو کیا جمعہ، کیا پنجگانہ، اس کے لیے تو نماز ہے ہی نہیں کچھ. وہ تو خدا کو مانتا ہی نہیں، وہ تو خدا کے رسول کو مانتا ہی نہیں کہ آپ کو نماز میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب ذرا ٹھہریے یہاں پر ایک منٹ اور ٹھہر کر کے ایک معاملے کو جلدی سے دیکھیے اور سمجھیے. آج کا مسلمان، جس میں ہم بھی شامل ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ارے صاحب اس زمانے کا کیا کہنا، رسول اللہ کے زمانے میں ارے سب صحابی رسول تھے، اچھے مسلمان تھے، کیا کہنا اس زمانے کے لوگوں کا. بے شک اب تعریف کر لیجئے، کہہ لیجئے کہ اچھے مسلمان تھے، اچھے لوگ تھے، صحابی تھے، رسول کی بز میں اٹھنے بیٹھنے والے تھے، رسول کے ہاتھ کو بوسہ دینے والے تھے، رسول کے پیچھے نماز پڑھنے والے تھے، مگر سب اچھے نہیں تھے. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، سب اچھے نہیں تھے. میرا یہ کہنا ہے، میرا چیلنج ہے عزیزوں، اس مجلس میں میں چیلنج کر رہا ہوں عالم اسلام کو کہ آج کا مسلمان بہت غلط ہے. میں مانتا ہوں بہت خراب مسلمان ہے، مسلمانوں کی عادتیں اچھی نہیں ہیں، مسلمانوں کے اطوار اچھے نہیں ہیں، مسلمان بہت خراب ہے. سب مسلمانوں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، سارے مسلمان نہیں، اس لیے کہ کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو آج بھی مسجدوں میں دہشت گردی کرتے ہیں، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو آج بھی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن پر آج دہشت گردی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، کچھ ایسے مسلمان ہیں جن کی نظر میں بزرگوں کی قبروں پر قبوں کا بنا ہونا جائز نہیں ہے، کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو بزرگان اسلام کی، رسول کی بیٹی کی، رسول کے گھر والوں اور خاندان والوں کی قبروں پر سایہ برداشت نہیں کر سکتے. ایسے مسلمان بھی ہیں مگر بہت خراب مسلمان ہیں.
مگر میں سرے منبر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آج جتنا غلط مسلمان ہو، جتنا ہی خراب مسلمان کیوں نہ ہو، وہ اگر جماعت میں امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا نیت کر کے، تو جب تک کہ نماز تمام نہیں ہوگی اس وقت تک وہ جماعت میں کھڑا رہے گا، مصلی پہ کھڑا رہے گا، نماز پڑھتا رہے گا، بھلے اس کا ذہن کہیں اور ہو، بھلے وہ سوچ کچھ اور رہا ہو، بھلے اس کا ذہن کوئی پلاننگ کر رہا ہو، بھلے اس کے ذہن میں کوئی نقشہ کھینچ رہا ہو، مگر وہ جماعت میں پیچھے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہوا ہے، وہ جماعت چھوڑ کے جائے گا نہیں۔ اب فیصلہ کرنا آپ کا کام ہے کہ یہ مسلمان اچھا ہے کہ وہ مسلمان اچھا ہے۔ یہ مسلمان جو خاطی امام کے پیچھے، جو گناہگار امام کے پیچھے نماز پڑھے، نیت کرے، مگر نماز کو آخری منزل تک پہنچا لے، اس کے بعد جماعت سے ہٹے، وہ اچھا ہے یا وہ سا مسلمان اچھا ہے جو رسول کو نماز میں پیچھے چھوڑ کے چلا جائے؟ یہ اچھا ہے کہ وہ اچھا؟ نماز میں رسول کو پیچھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو قرآن نے عزیزوں ہم کو دو کریکٹر پیش کیے، قرآن مجید نے ہم کو دو کردار پیش کیے، اچھا کردار بھی ہے، برا کردار بھی ہے، اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں۔ قرآن تعریف بھی کر رہا ہے، قرآن مذمت بھی کر رہا ہے، قرآن اچھائی بھی کر رہا ہے، قرآن برائی بھی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ جوڑ کے قرآن سے سوال کیا، اے کتاب اللہ، اب تو ہمیں ازواج رسول کے متعلق بیان کر کہ رسول کی بیویوں کا کردار کیسا تھا۔ اس لیے کہ اب اس کے بعد جن کا نمبر آیا وہ ازواج رسول ہیں۔ صحابہ تو لاکھوں کی تعداد میں ہیں، لیکن ازواج رسول کہتے ہیں وقت وفات رسول 9 بیویاں تھیں، 9 ہوں یا 11 ہوں، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ تو قرآن ان کے واسطے بولا، قرآن بولا اور قرآن نے کہا اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو۔ کلیجہ تھام کے سنیے گا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو۔ پھر سنیے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نبی کی بیوی ہے تو عام عورتوں جیسی نہیں ہے، عام عورتوں سے الگ ہے۔ تو اگر نبی کی رشتہ داری عام عورتوں سے الگ کر دیتی ہے تو نبی عام انسانوں کا جیسا کیسے ہو جائے گا؟ آج آوازیں اٹھتی ہیں، آج تحریریں سامنے آتی ہیں، آج ایسی کتابیں آتی ہیں سامنے جس میں یہ لکھا ہے کہ ارے نبی تو ہماری ہی طرح کے ہیں، جیسے ہم ہیں ویسے رسول ہیں، ہم میں اور رسول میں فرق ہی کیا ہے؟ اما جب ہماری مائیں نبی کی بیویاں عام عورتوں کی جیسی نہیں ہیں تو رسول عام عورت انسانوں کا جیسا کیسے ہوگا؟ عام عورتوں کی جیسی نہیں ہو۔ اور اس کے بعد قرآن بولا اے نبی کی بیویوں، اگر تم نیکی کرو تو تمہیں دوہرا ثواب ملے گا، ڈبل شیئر ملے گا، اور اگر تم نے گناہ کیے تو تمہیں دوہرا عذاب ملے گا۔ کنڈیشنل جملہ ہے، اگر لگا ہوا ہے۔ اگر تم نے نیکی کی تو تمہیں دوہرا شیئر، دوہرا ثواب۔ نبی کی بیوی ہونا،
نبی سے رشتہ داری ہے، رشتہ داری کی بنیاد کے اوپر شیئر ڈبل ہے، حصہ دوہرا ہے، تقسیم ہوتا ہے نا حصہ مجلس میں کہ سب کو ایک ایک مل رہا ہے، کوئی خاص آیا تو اس کو 2 دے دیے، روٹی بٹ رہی ہے پبلک کو 1 مل رہی ہے، کوئی خاص آیا تو اس کو 2 مل گئیں، اس کو 2 دے دیں، شیرمال ہے 2 دے دیں، حصہ ہے ڈبل دے دیا۔ ویسے ہی قرآن بھی نبی کی بیویوں کو جو شیئر دے رہا ہے وہ ڈبل شیئر دے رہا ہے کہ اگر تم نیک عمل کرو گی تمہیں دوہرا حصہ، دوہرا ثواب، اور اگر تم نے غلط کام کیے، اگر تم نے گناہ کیا تو تمہیں دوہرا عذاب ہے، اس میں بھی تمہارے عذاب کا شیئر ڈبل ملے گا تم کو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نے کنڈیشنل جملہ لگا کر کے بتا دیا کہ نبی کی بیویوں سے اچھائیاں بھی ہو سکتی ہیں، نبی کی بیویوں سے گناہ بھی ہو سکتے ہیں، نبی کی بیویاں گناہگار بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد قرآن بولا، اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہیں پر نبی کی بیویوں کے لیے قرآن بولا۔ دیکھیے میں عرض کر چکا ایک مجلس میں کہ یہ عربی زبان ہے، اس میں 3 طرح کے صیغے ہیں، واحد 1 کے لیے، تثنیہ 2 کے لیے، جمع 2 سے زیادہ کے واسطے، واحد تثنیہ جمع۔ لیکن اب جو قرآن بولا تو تثنیہ کے صیغے میں بول رہا ہے، یعنی کنہی 2 بیویوں کو قرآن ایڈریس کر رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے۔ اب قرآن نے نام نہیں بتایا کہ کن دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں، قرآن تثنیہ کے صیغے میں بات کر رہا ہے کہ تم دونوں کے دل ٹیڑھے ہو گئے ہیں۔ اب کون 2 ہیں؟ جب قرآن نے نام نہیں بتایا تو ہم کون ہوتے ہیں نام بتانے والے؟ ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہاں اتنی بات ضرور ہے، یہ بات تو میں ضرور جانتا ہوں کہ جناب ختیجہ وہ بیوی ہیں جن کی زندگی میں رسول اللہ نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ اپنی پوری زندگی ختیجہ اکیلی بیوی رہیں، رسول اللہ نے دوسری شادی نہیں کی، رسول اللہ نے دوسرا عقد نہیں کیا۔ جب تک کہ ختیجہ زندہ رہیں، اکیلی رہیں، سنگل رہیں، واحد کے صیغے میں رہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 بیویوں میں ختیجہ شامل نہیں ہیں، ختیجہ شامل نہیں ہیں۔ یہ قرآن ہے، قرآن اٹھا کے دیکھیے آپ کو مل جائے گا۔ ایک کتاب اللہ، تو نے ہمیں اصحاب کا کردار بیان کیا، تو نے ہمیں ازواج کے بارے میں بتایا، اب ہاتھ جوڑ کے تجھ سے گزارش ہے کہ اسی طرح سے تو ہم کو اہل بیت کے بارے میں بھی بتا اور ان کا کیریکٹر اور ان کا کردار بھی پیش کر، جن کی تعداد بعد وفات رسول 4 ہے۔ رسول کی زندگی میں پنجتن، رسول کے بعد 4، قصہ میں پنجتن ہیں، مباہلے میں پنجتن ہیں، رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین، مباہلے میں رسول، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ رسول دنیا سے سدھارے تو 4 بچے، علی، فاطمہ، حسن، حسین، علی، فاطمہ، حسن، حسین۔ ہم نے قرآن سے سوال کیا، ہم نے قرآن سے پوچھا کہ قرآن تو اہل بیت کے بارے میں بتا، تو قرآن نے اہل بیت کے بارے میں بتایا، قرآن نے اہل بیت کا کردار پیش کیا، قرآن نے اہل بیت کا کریکٹر پیش کیا۔ ذرا کلیجہ تھام کے سنیے گا، قرآن نے
اصحاب کے بارے میں جب ہمیں بتایا تو ہمیں اچھی اور برے کریکٹر پیش کیے، اچھا یا برائی دونوں بیان کی۔ جب ازواج کے بارے میں بتایا تو اچھا یا برائی دونوں بیان کی، یعنی پلس و مائنس، نگیٹو و پازیٹو۔ لیکن جب قرآن سے اہل بیت کے بارے میں پوچھا، ہاتھ جوڑ کے سوال کیا کہ قرآن تو ہمیں اہل بیت کے بارے میں بتا، تو قرآن بولا کہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، آپ تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی جو خدا چاہتا ہے، مگر وہی جو خدا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت وہ چاہتے ہی نہیں جو اللہ نہ چاہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ اہل بیت چاہتے ہیں، جو اہل بیت چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے۔ قرآن نے اہل بیت کا کیریکٹر پیش کیا، اہل بیت کا کردار پیش کیا۔ کہیں پر قرآن بولا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہیں پر قرآن بولا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کہیں پر قرآن بولا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پتہ یہ چلا کہ قرآن ان کی مدح کر رہا ہے، قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، قرآن ان کی مدح میں قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ کہیں سورہ دہر ان کی تعریف کر رہا ہے، کہیں آیہ نجوہ ان کی تعریف کر رہی ہے، کہیں آیہ استخلاف ان کی تعریف کر رہی ہے، کہیں آیہ ولایت ان کی تعریف کر رہی ہے، کہیں قرآن کے سورے ان کی مدح سرائی کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، یہ اہل بیت ہیں۔ ہم نے اہل بیت کو مانا۔ کل انشاءاللہ اس کے آگے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ آج وقت تمام ہے، بات بھی یہیں پر تمام ہے۔ میں نے بات کو بس یہیں پر روک دیا، بریک لگ گیا بیان کو۔ کل سلسلہ آگے بڑھے گا۔ آج بس اتنا ہی کہ محمد کا نواسا سرزمین کربلا پر آ گیا۔ حسین سرزمین کربلا پر پہنچ چکے۔ کربلا کی زمین تجھے مبارک ہو۔ لیکن عزیزوں، جب حسین مکے میں تھے تو کوفے والوں نے خط پر خط لکھ کے حسین کو بلایا اور حسین سے کہا کہ آقا آئیے، کوفے تشریف لائیے، اس لیے کہ کوفہ بغیر امام کے ہے، ہمارے پاس امام نہیں ہے، ہم بغیر امام کے ہیں۔ جب خط پر خط آنا شروع ہوئے تو حسین ابن علی نے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو اپنا جانشین بنا کے، اپنا نائب بنا کے، اپنا سفیر بنا کے کوفے روانہ کیا اور یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان افقہ اہل بیت اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیج رہا ہوں۔ مسلم حسین کے بھائی تھے، مسلم عقیل کے بیٹے تھے، عقیل نصاب عرب کے ماہر تھے۔ عقیل وہ ہیں جن سے مولا علی نے کہا تھا بھائی عقیل ایسا گھرانہ بتائیے جہاں میں شادی کروں، جہاں میرے ایک ایسی اولاد ہو جو میرے پاس ذخیرہ ہو۔ یہ ہیں جناب عقیل، ان کے فرزند ہیں جناب مسلم۔ مسلم کوفے آئے، مگر افسوس کوفے والوں نے مسلم کے ساتھ وفا نہ کی۔ مسلم کوفے میں نماز پڑھا رہے تھے، نماز شروع کی، مسجد بھری ہوئی تھی، لیکن جب مسلم نے نماز کو تمام کیا
تو صفیں خالی ہو چکی تھیں. مسلم کو اکیلا چھوڑ کے وہ نام نہاد نمازی، وہ سو کالڈ نمازی، نماز چھوڑ کے، مسجد چھوڑ کے، عبادت چھوڑ کے مسجد سے باہر جا چکے تھے. حسین نے اپنا سفیر بنایا. عزیزوں، مسلم سفیر حسین ہیں. سفیر تو آپ جانتے ہیں نا، ملکوں کے بھی سفیر ہوتے ہیں. لوگ اپنا سفیر بنا کے کسی کو بھیجتے ہیں. ہمارے ملک کے سفیر بھی دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں، دوسرے ملکوں کے سفیر بھی ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، مگر سفیر ایک ہوتا ہے، ایمبیسڈر ایک ہوتا ہے، سفیر ایک ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. ہمارے ملک کا سفیر کسی دوسرے ملک میں جائے گا تو ایک ہوگا، دوسرے ملک کا سفیر ہمارے ملک میں آئے گا ایک ہوگا، ایمبیسڈر ایک ہوگا، سفیر ایک ہوگا. یہ سفیر ایک ہے مگر پورے ملک کی نمائندگی کرتا ہے، پورے ملک کا نمائندہ ہے. اس کی عزت پورے ملک کی عزت ہے، اس کی توہین پورے ملک کی توہین ہے. ملک کی پالیسی اس کے پیش نظر جو ملک طے کرے گا اس کو یہ ملک میں عمل کرے گا، اس پر عمل درآمد کرائے گا، وہ بات چیت کرے گا، ملک کا نمائندہ ہو کر کے اس ملک میں رہتا ہے. حسین نے اپنا سفیر بنا کے مسلم کو بھیجا. حسین کون ہے آپ پہچانیے، پہلے یہ پہچانیے کہ حسین کون ہے، اس کے بعد آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ مسلم کون ہے. حسین معصوم ہیں، حسین امام ہیں، حسین منتخب کردہ پروردگار ہیں، حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، حسین محمد کے بیٹے ہیں، حسین علی و فاطمہ کے فرزند ہیں. کیا مرتبہ ہے حسین کا؟ بات یہیں پر نہیں تمام ہوگی، یہیں پر معاملہ آگے رکے گا نہیں کہ فرزند مصطفیٰ ہیں، علی و فاطمہ کے بیٹے ہیں، معصوم ہیں، امام ہیں. نہیں، ایک بات اور یاد دلاؤں آپ کو. زیارت وارثہ میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا وارثہ آدمہ صفت اللہ. اے آدم کے وارث آپ پر سلام، نوح کے وارث آپ پر سلام، ابراہیم کے وارث آپ پر سلام، موسیٰ کے وارث آپ پر سلام، عیسیٰ کے وارث آپ پر سلام. انبیاء کا نام لے کے حسین پر سلام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ حسین تمام انبیاء کے وارث ہیں، تمام انبیاء کے صفات و کمالات کو اپنے اندر سمیٹے میں ہیں. تمام انبیاء کی وراثت حسین کے پاس ہے. 1,24,000 کی وراثت ہے حسین کے پاس، امامت ہے حسین کے پاس، جنت کی سرداری ہے حسین کے پاس، عصمت ہے حسین کے پاس، محمد کے بیٹے ہیں حسین، علی و فاطمہ کے فرزند ہیں حسین. اب سمجھیے، جو حسین کا سفیر ہو، جو حسین کا نمائندہ ہو، وہ کون ہوگا؟ وہ 1,24,000 کا نمائندہ ہوگا، وہ جنت کے جوانوں کے سردار کا نمائندہ ہوگا، وہ معصوم کا نمائندہ ہوگا، وہ امام کا نمائندہ ہوگا، وہ فرزند محمد کا نمائندہ ہوگا، وہ علی و فاطمہ کے بیٹے کا نمائندہ ہوگا. اب جو مسلم کی عزت کرے اس نے 1,24,000 کو سلام کیا، جو مسلم کو شہید کر دے اس نے 1,24,000 کی توہین کی. یہ ہیں مسلم ابن عقیل. زمانہ خراب تھا، حالات پرآشوب تھے، رات کا وقت تھا، مسلم کو پیاس لگی تھی. ایک دروازے پر آ کے رکے، ایک خاتون نکلی، اس نے پوچھا کیا بات ہے؟ مسلم نے اس سے پانی مانگا. یہ کوفہ ہے جہاں مسلم کو پانی مل گیا. اس عورت نے پانی لا کے دیا، مسلم نے پانی پیا. کچھ وقت گزرا تو اس عورت نے کہا، جس کا نام طوع تھا،
کہ اے شخص تو مجھے مسافر نظر آتا ہے، حالات خراب ہیں، زمانہ اچھا نہیں ہے، تو جہاں جا رہا ہے چلا جا، یہاں نہ بیٹھ۔ کہ ایک مرتبہ مسلم نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا کہ وہ کہاں جائے جس کا کوئی گھر نہ ہو، جو پردیسی مسافر ہو۔ وہ اہل بیت کی چاہنے والی بیوی تھی، اس نے ہاتھ جوڑ کے سوال کیا کہ تیرا نام کیا ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ مسلم نے اپنا نام بتایا، اپنا خاندان بتایا، اپنا قبیلہ بتایا۔ اس نے اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا، کہا ارے آپ علی کے بھتیجے ہیں، آپ حسین کے بھائی ہیں۔ اپنے گھر کے دروازوں کو کھول دیا۔ لیجئے مسلم اس عورت طوع کے گھر میں آئے، رات بھر مسلم نے عبادت کی، جس طرح حسین نے شب عاشور گزاری، جناب مسلم نے طوع کے گھر میں اسی طرح سے رات گزاری۔ رات گزری، رات تمام ہوئی۔ جب صبح ہوئی کہ ایک مرتبہ مسلم نے نماز صبح کو ادا کیا اور کچھ محسوس کیا کہ جیسے فوجیں ہیں جو اس عورت کے گھر کی جانب آگے بڑھ رہی ہیں۔ جناب مسلم نے اپنے جسم میں اسلحوں کو باندھنا شروع کیا، اسلحے کسنا شروع کیے کہ ایک مرتبہ طوع آگے بڑھی اور طوع نے آگے بڑھ کر کہا مسلم کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہیں؟ تو جناب مسلم نے کہا اے عورت، یہ لشکر مجھے گرفتار کرنے آ رہا ہے، مجھے قتل کرنے آ رہا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے گھر کی بے پردگی ہو، تیری بے پردگی ہو، تیرے گھر میں درانہ فوجیں گھسائیں۔ میں کہوں گا جناب مسلم، آپ کو ایک عورت کے پردے کا اتنا خیال ہے، مگر بعد شہادت حسین آئیے، یہی کوفہ ہے، ایک رسن میں 12 گلے بندھے ہیں، زینب کے سر پر چادر نہیں ہے، ام کلثوم بے ردا ہے، یہ خاندان نبوت کی شہزادیاں ہیں۔ واہ حسینہ، واہ مظلومہ کی صدائیں۔